السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست و احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بھائیو، عزیز ساتھیو، آج میں آپ کو ایک ایسے محدث کا واقعہ سنانے والا ہوں کہ شاید ہی آپ لوگوں میں سے اس طرح کا واقعہ کبھی کسی نے شاید ہی سنا ہوگا، اور ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی کہ جن کے دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا، دل نہیں کرتا، اسلام کی، دین کی اتنی پیاس اور محبت نہیں ہوتی، لیکن بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک اللہ کے دین کے ساتھ سچی محبت اور لگن رکھنے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کا دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چلتے ہوئے سفر کیا انہوں نے، اور چلتے چلتے دلی شہر کے اندر مولانا میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ہاں پہنچ گئے، ان کے مدرسے میں، اور جا کر کہا کہ شیخ صاحب، میں آپ سے اللہ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میاں نذیر حسین فرمانے لگے کہ اے بیٹا، ہمارے پاس اتنی کھانے کی گنجائش نہیں کہ ہم اور طالب علم کو داخلہ دے دیں، تو اس لیے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی، جو کہ ایک آنکھوں سے نبینے عالم دین تھے، نبینے تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی ان کے پاس، لیکن اتنا جذبہ اور شوق تھا، کہنے لگے میاں صاحب، میں یہاں آپ کے ہاں کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، آپ اپنے طالب علموں سے کہہ دیں یہ جو کھانا کھاتے ہیں یہ سارے اپنے اپنے کھانے میں سے مجھے صرف ایک ایک لقمہ دے دیں، میں اسی پر گزارا کر لیا کروں گا، لیکن آپ مجھے دین اللہ کا ضرور پڑھائیں۔ تو میاں صاحب کہنے لگے آپ اگر ایسا کر لیں گے تو ہم آپ کو ضرور اللہ کا دین پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ کا دین سیکھا، رب کا قرآن انہوں نے یاد کیا، حفظ کیا، اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ تفہیم انہوں نے سمجھا، اور یہیں پر بات نہیں ختم۔ جن کو اللہ کے دین کے علم کی اتنی پیاس تھی، تڑپ تھی پیغمبر کی حدیث یاد کرنے کی، تو انہوں نے ماشاءاللہ صحیح البخاری مکمل زبانی یاد کی، صحیح المسلم کے یہ حافظ تھے، ابو داؤد کے حافظ تھے، سیاستہ کی جو مشہور کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کے وہ ماشاءاللہ مکمل حافظ تھے، عالم دین تھے، اور اتنے بڑے عالم دین تھے کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جن کو رب کا قرآن بھی یاد ہے، پیغمبر کی تمام تقریباً احادیثیں بھی یاد ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے یہاں کے لوگوں طرح بہانہ نہیں تلاش کیا۔ یہاں ہمارے مدرسے میں کوئی جاتا ہے طالب علم تو کہتے ہیں جی فلاں مدرسے کا کھانا نہیں اچھا، فلاں کی رہائش اچھی نہیں، فلاں کا نظام اچھا نہیں، اس طرح کے بہانے خود تلاش کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کو، اللہ کا دین حاصل کرنے کو خود کا دل نہیں کرتا۔ جو اس طرح کرتے ہیں انہیں اللہ اپنے دین سے، اپنے اسلام کے سے اور اپنے پیغمبر کی احادیث سے محروم رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ قدر نہیں جانتے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے میرے پیغمبر سے قرآن پڑھا، میرے پیغمبر سے احادیثیں سنی، وہ اصحاب صفا فرماتے ہیں، صحیح مسلم بخاری میں روایات موجود ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتیں ہوا کرتی تھی، سردی کا موسم ہوا کرتا تھا، رات کا وقت ہوا کرتا تھا، اگر کسی کے پاس اتنی چادر ہوتی، وہ اگر اپنے چہرے کو چھپاتا رات کو تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں پر ڈالتا تو اس کا سر ننگا ہو جاتا، یعنی کہ ان کے زیب تن جو لباس تھے وہ بھی صحیح طرح مکمل نہ ان کو ملا کرتے تھے۔ اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو میرے پیغمبر کی حدیث کا حافظ تھا، میرے پیغمبر کی حدیث کو یاد کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، وہ ابو ہریرہ جو گلیوں بازاروں میں اس طرح بھوک کی وجہ سے لیٹا رہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کرتا تھا، ہوا یہ کرتا تھا کہ وہ بھوک کی اتنی شدت اور تڑپ کی وجہ سے، ان کو تکلیف کی وجہ سے وہ بازاروں میں، گلیوں میں اس طرح لیٹا ہوا کرتا تھا، صرف پیغمبر کی حدیثیں یاد کیا کرتا تھا۔ یہ وہ تھے جن کو اللہ کے دین کی علم حاصل کرنے کی اتنی تڑپ تھی، اور ان کو سچا پیار تھا تو رب کے قرآن کے ساتھ، ان کو سچی لگن تھی تو پیغمبر کی حدیث کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے اس طرح کی تڑپ رکھیں، اس طرح کی لگن رکھیں، میرا اللہ انشاءاللہ ضرور مقام عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی آج تک آپ کو ایسا کوئی عالم، کوئی حافظ نظر نہیں آئے گا جس نے اللہ کے قرآن کے ساتھ وفا کی ہو اور دنیا میں اس کا نام میرے رب نے روشن نہ کیا ہو۔ کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے خالص ہو کر میرے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، میرے اللہ نے اس کو بہت مقام دیا، رہندی دنیا تک آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ بہت سے علماء کرام ہیں ایسے جو گزر گئے، لوگ آج بھی ان کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اپنے خطبات جمعہ میں، اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنے دین کا محافظ بنائے اور جذبہ اور شوق اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔